بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہ خیر سے. ہاں جی میں یہ جو علوم کی بات کر رہے ہیں جی، مجھے نا ایک پامسٹ تھا، اس نے نا ایسے ہی دیکھ کے نا مجھے کتاب میں نے آپ لوگوں کو کہی تھی انوکھے سچ کے نام سے ہے، وہ میں نے بڑی ڈھونڈی گھر میں، پتہ نہیں کوئی لے کے گیا ہے، اس نے دی نہیں ہے. تو تم لوگ لے لو، لبرٹی سے مل جائے گی، لبرٹی بک سے یا کسی سے بھی، اسے پڑھو سارے. انوکھی چھوٹی سی بک ہے، 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، اردو میں 5-6 اس میں قصے ہیں. ایک اے آر رحمان کے مسلمان ہونے کا قصہ ہے، ایک یہ پامسٹ کا قصہ ہے پاکستان بننے کے قریب کا. وہ اس نے ایک بندے کو 11 خط لکھ کے دیے تھے کہ یہ جو ڈیٹس میں نے لکھی ہیں نا، ان ڈیٹس پہ انہیں کھولنا. ٹھیک ہے، اس نے اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان جب پارٹیشن ہوئی ہے تو اس کا وہ دوست تھا، اس نے اسے وہ 11 خط دیے انویلپ سیل ہوئے ہوئے. یعنی اسے کہا، اس نے اسے ڈیبیٹ کی نا کہ تم ایویں پامسٹ بنے ہوئے مشہور ہوئے ہوئے ہو یا جو بھی علم ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا یا کھ نہیں تمہیں پتا، یہ کوئی اس طرح کی. وہ پڑھو گے، مجھے بھی بھول گئی ہے، لیکن جو مین اس میں سٹوری تھی وہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس نے اسے 11 خط دیے، ان پہ ڈیٹس تھیں ڈفرینٹ. اس نے کہا یہ تم نے اس ڈیٹ کو ہی کھولنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس ڈیٹ پہ وہ کھولتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب اگر اس نے 46 میں اسے دیا ہے تو اس نے اسے لکھا ہوا ہے کہ 54 میں 8 سال بعد اکتوبر کی اتنی تاریخ کو یہ خط کھولنا. ٹھیک ہے، اب اس نے وہ کھولا ہے. فار ایگزامپل وہ ایک سرکاری نوکری پہ ہے، پاکستان نیا بنا ہے، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ پہ کہیں جاب کر رہا ہے کسی محکمے میں. وہ خط وہ کھولتا ہے اس ڈیٹ پہ. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر یا 20 دن کے اندر تم سمندر سے پار جا رہے ہو اور موسٹ پرابلی امریکہ جا رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن تمہیں واپس آنا پڑے گا، چند دن کے لیے جا رہے ہو. ٹھیک، اس نے ہنس کے اس کا پھاڑ دیا یا رکا پھاڑے نے میں بھی سنبھال کے رکھے نے کھ نہیں سے انہوں پتا کیا ہے. دفتر جاتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی UN نے کوئی اسکالرشپ دیا ہوا ہے یا کوئی کانفرنس ہے وہاں پہ، فلی اسپانسرڈ ٹرپ ہے، تو یہ باس جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو باس اسے کہتا ہے کہ تم نے میری جگہ جو ہے نا سنبھالنا ہے، میرے دفتر کو یہ کرنا. بولتے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، 3 دن بعد باس اسے بلاتا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سارا سیکریٹریٹ میں. تو وہ اسے انتہائی پریشانی میں کہتا ہے کہ میری بیوی کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ اسپتال میں داخل ہو گئی ہے، تو اپنا پاسپورٹ جو ہے نا وہ جمع کرا دے. وہ کہتا ہے میرے تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایمرجنسی بنوا، اس زمانے میں جو بھی طریقہ ہوگا. وہ کہتے ہیں میرے کو پیسے نہیں ہوں گے، پیسے سارے لگن گے. وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں آیا کہ یہ وہ میں نے پڑھا تھا خط میں. ہاں اس وقت تو اتنی افراتفری پڑی، اوپر سے پلس مائنس کہ جانا ہے نہیں جانا ہے، ایویں کہہ رہے بیوی ہے. خیر وہ پاسپورٹ بننے کے بعد وہ بندہ امریکہ چلا گیا. اس طرح وہ 10 لیٹرز مختلف ڈیٹس پہ کھولتا ہے. 47-46 سے جب سے اس بندے نے دیے ہوتے ہیں، وہ ممبئی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو وہ کہتا ہے کہ آخری خط آ جاتا ہے 60s میں، 11واں خط، اور وہ سب چیزیں ویسے ہی ہوتی ہیں. 11ویں خط میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ خط، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ خط تم نے اس ڈیٹ پہ کھولنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ڈیٹ پہ اس کو پاکستان کی طرف سے انڈیا بھیجا جاتا ہے، اس ڈیٹ سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے. اب وہاں اسے وہ ڈیٹ مل جاتی ہے، تو وہ دلی میں ہوتا ہے. ٹھیک، تو وہ اس وقت گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں نے ممبئی جانا ہے، یا شاید بمبئی میں ہوتا ہے تو وہ دلی میں ہوتا ہے تو دلی جانا ہے. دہلی گیا ہوتا ہے کسی بھی سرکاری طور پہ، اسے آفیشیل الاؤ کیا جاتا ہے بڑی مشکل سے. وہ کہتا ہے کہ میرا دل ہے کہ میں یہ 11واں خط جو ہے نا، یہ میں اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھولوں اور اسے کہوں کہ واقعی تو بڑا بھائی تیرا علم ہے اور یہ کیسے ہے اور مجھے سکھا یا جو بھی ہے. تو وہاں سے وہ اسپیشل اجازت لے کے اور وہ اس شہر میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے اس کا پتہ کرتا ہے جہاں بھی وہ رہتا ہے. اسے بتاتے ہیں کہ یہ ایڈریس اس کا بتاتے ہیں.
ٹھیک ہے. وہ وہاں جاتا ہے, اس ایڈریس پہ پہنچتا ہے تو آگے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ مر گیا ہے, آج ہی مرا ہے صبح. وہاں کھڑا ہو کے اس کی میت کے پاس وہ خط کھولتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آج تم میرے ساتھ ملنے کے آنے کی کوشش کرو گے لیکن مل نہیں سکو گے. اب یہ یا تو کہانی ہے, لیکن اس نے باقی بھی جتنی لکھی ہوئی ہے, اے آر رحمان کی اسٹوری ہے, ساری سچ ہیں. یہ بھی اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اس بندے نے یہ جو بک لکھی ہوئی ہے اس میں بیسکلی وہ پوری بک جب آپ پڑھتے ہو تو اس میں آپ کو میسج کیا ملتا ہے, اس میسج کو لینا. اسی طرح تذکرہ غوثیہ پوری بک پڑھ کے نا آخری پیج تک, تو آخری پیج پہ جا کے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کو اس پوری بک سے کیا میسج. جتنے آپ میں سے لوگ ہیں نا اسپرچول جن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا جو بھی آپ لوگوں کو ویژنز ہوتے ہیں, وہ تذکرہ غوثیہ ضرور پڑھ لیں. سمجھ آئے نہ آئے, اس میں بیچ میں فارسی ہے, کئی جگہ پہ ہندی ہے, کوئی شعر فارسی کے ہیں, کچھ ہندی ہے, 1-2 لائنیں عربی کی بھی لکھی ہوں گی, لیکن اس کو پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے, آخری پیج تک اسے پڑھیں. اور آپ لوگوں کو بہت سے مسئلے, سوال, جواب آپ کو مل جائیں گے میرا سر کھانے کی بجائے, کیونکہ میں اب ڈینجرس اصل بابا جی کی جو آرڈر ہے نا اس سلسلے میں اس پہ آ رہا ہوں. کیونکہ وہ جتنے سوال تم لوگ کرتے ہو یا میں اتنی کھول کے باتیں کرتا ہوں, تو بابا یہ نہیں کہا مجھے, یہ ڈیوٹی میری نہیں تھی, تو میں آپ لوگوں سے اپنی ہمدردی میں, اپنی عقل میں لگاؤں گا. وہ ہر سوال پہ کہتے تھے بیٹا بابا جتنے سوال تیرے اندر سے آ رہے ہیں نا ان کا جواب تیرے اندر, اپنے وقت پہ ہی ماننا ہے تو اپنے وقت پہ لگ جائے گا پتہ. اور واقعی ہمارے اندر سے جب تک نہیں آتی ہم مانتے کوئی نہیں ہے, چاہے کوئی گول کے پلا دے. اور جب وہ اندر سے آتی ہے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اس کا یہ مطلب تھا, ہاں یہ تھا اس کا مطلب. تبھی ماننا ہوتا ہے, اس سے پہلے بحث کرنے کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا. ہاں جی, پھر تسی دسترخوان لے آئے ہو. میرے پاس جب آتے ہو نا تم میں سے کئی زیادہ لوگ کیفیات والے, تسبیحوں والے, پڑھائیوں والے, جو کچھ بھی ہے, کسی کو وہ بچہ اب چھوٹا سا ہے, وہ اس کو جو بھی خواب آنا شروع ہو گیا. ایک اور کاکی اسلام آباد سے آئے گی, وہ جو کچھ بولتی ہے وہ بتاتی ہے تاریخ کے ساتھ, اتنے دن بعد یہ ہو جانا ہے, اتنے دن بعد وہ ہو جانا ہے, وہ ہو گیا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اب وہ گھر نے جان کٹ دیتی ہے, انہیں دادی مر گئی, انہیں کہا دماغ خراب ہے تیرا, دادی نے سویرے کر لی ہے کینیڈا چ, انہیں کہا مر گئی ہے. تھوڑی دیر بعد فون آیا, انہیں کہا دادی مر گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر رات کو اس نے اٹھا دیا, اس نے کہا سامنے والوں کے گھر میں جائیں, سڑک کے باہر, وہ انکل فوت ہو گئے ہیں تو وہ آنٹی اکیلی ہیں, وہ ڈر رہی ہیں, ان کے گھر جائیں. وہ کہنا سے ایم ہی کسی کے گھر گھنٹی دے دی ہے, نہ جاننے ہیں نہ پوچھتے ہیں. اسلام آباد میں تو ویسے ہی اتنی بڑی سڑکیں. وہ کہے کہ میں کہہ رہی ہوں وہ سامنے والے گھر میں انکل فوت ہو گئے ہیں, آنٹی اکیلی ہیں, جاؤ. کہیں تھوڑی دیر بعد اتنے لائٹ تے آن سی تو لگے کوئی بندی کھڑکی تے کھلوتی ہے. میرا بندہ ڈردا اتنے تک گیا. انہیں کہا باجی اس ٹائم کھلوتے ہو, میں تو ہمسایا سامنے رہنا. انہوں نے کہا بھائی کوئی خاتون آپ کے گھر ہے تو انہیں میرے پاس بھیجیں, پھر آپ آ جائیں. کہنے اسی گئے تھے کہ وہ بندہ مریا, کلی عورت اور کوئی اولاد نہیں تھی, تو وہ ڈر رہی تھی. تو اب اس بچی کو گھر والوں نے پیر بنا لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اس نے بتایا انہیں کہ میں پتہ نہیں کدے نہ دی ملاقات ہو گئی. انہوں نے ڈر کے اس کو پیروں فقیروں کے پاس لے گئے. انہوں نے جن بھوت کڈن کی کوشش شروع کرتی, سلمان صاحب کی طرح نالے گیا کہ داڑھی تے رکھ نہیں سی سکتی, برقع پوا تا. وہ ہور فائرنگ کرنا شروع ہو گئی. کہیں کاکے میرے کے ہتھے چڑھی, انہیں ایمانداری نہ تھوڑے طرح ضد نہیں لائی. انہیں ایمانداری نہ انہوں کاکی نو کہا کہ اے نمبر ہی ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਕਾਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਾਕਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕਾਕੀ ਐਸੇ कहती है. मैं क्या तेरा दिल की कहता है? وہ کہتا ہے سر پہلی بار میرا دل کر رہا ہے میں اس کو آپ کا نمبر دے دوں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کیس, یہ تو عجیب باتیں میرے سے کر رہی ہے. میں کہا انہیں تینوں کل رات کا افسانہ سناتا ہونا نا, تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا افسانہ. ہنسی جائے, کہتا بابا واقعی اس نے تو میری جان نکال دی ہے. میں کہا چوراں نو مور پہ گئے نے, میں کہا اس کو دے دو میرا نمبر. تو فون سنتا رہا ہوں میں 2-3 مہینے. پھر اب پچھلے دنوں ڈانٹ لگائی, واپس کاکے کی طرف بھیجا, پھر کاکے نے ڈانٹ لگائی, پھر کچھ دیر رابطہ نہیں ہوا. پھر اب اس کی امی, میں اسلام آباد میں تھا, اس کی امی کا فون آیا کہ وہ کہہ رہی ہے مجھے پتہ ہے ساری اسلام آباد میں ناراض ہوں, میں نہیں آنا. میں کہا انہوں نے کہا سر نو بھی پتا کہ تو اسلام آباد چ نہیں پنڈی چ گئی ہے.
ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਦੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਨ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ये आपका गायब है ना, ठीक है। एक डॉक्टर का गायब और है और आपका गायब और है। आप कह रहे हैं ये जो मेरी है ना बहन छोटी जो है ना, ये इम्तिहान के दिनों में लगता है इसे टेंशन होती है तो इस तरह सांस लेती है। डॉक्टर देखता है वो कहता नहीं इसके दिल का वाल बांधा है। नहीं नहीं ये डॉक्टर ऐसे ही इतनी बड़ी बात कर रहा है, वैसे तो ठीक है। एको टेस्ट, चलो जी टेस्ट कराओ, एको कराया, उन्होंने कहा दिल का वाल बंद है। वही उसको पता चल गया था, वो डॉक्टर का गायब हो रहे, थोड़ा गायब हो रहे, तुझे एवं वो गैब जो अल्लाह गैब कह रहा है वो गैब तो है ही कोई और चीज़ है। अब आप लोगों में से किस किस को पता है कि 7 दिन बाद बारिश होनी है? वैदर देखिए ना, वैदर वाले ਨੂੰ पता है ना, तो ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਦਰ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। सर इससे एक बात याद आती है, मेरा हमसाया है, जिस तरह ये सिस्टम है ना दुआ का, वो बचपन से किसी सिस्टम से लिंक था। आपने सुना होगा, ये जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, वीएन्स होने या कुछ होने, ये ऑलरेडी लिंक्ड होते हैं, पीछे से आ रही होती है। अब उस एनर्जी को, उस नेटवर्क की कदर नहीं की होती, दरमियान वाले जो दरमियान वाली चेन होती है, तेरे भी केस में यही है, तो जो दरमियान वाली जनरेशन होती है ना, वो उस चीज़ को संभाल नहीं सकती, उसको आगे उस तरह पास आना उनकी ड्यूटी नहीं होती। असल में वो बेचारे, ये सिस्टम है दरमियान की, एक जनरेशन बीच में फारिग होती है, उन्होंने दुनियादारी की ड्यूटी करनी होती है, अगली में फिर एक आध पकड़ा जाता है तेरे जैसा, ठीक है। अब उसको कभी कहते हैं एब नॉर्मल है, कभी कहते हैं सुपर नॉर्मल है, कभी कहते हैं स्पेशल है, कभी कहते हैं अभी ड्रामे करता है, हर तरह की। लेकिन ड्यूटी जिसकी होती है उसको करनी पड़ती है। अच्छा फिर वो उसने शर्तें लगाना शुरू कर दी, इतने बजे बारिश होगी और उन्होंने मैच जीतना, और वो ऐसे ही होता था। फिर उसने बैट लगा के जीत जाने बैठ, अब हमें समझना लग गया, तब मैं नहीं था इसमें, मुझे नहीं पता था क्या होता है स्पिरिचुअलिटी जो भी है। फिर कोई इंडिया पाकिस्तान को बहुत बड़ा मैच आया था, कोई सेमीफाइनल था 2011 का, कोई जो पाकिस्तान हारा था, मिसबा उल हक ने जो स्लो खेला था, तो उसके कोई कलंदर थे, नहीं मिसबा उल हक ने आखिरी बॉल पे उल्टा छिका कैच करा दिया था, आखिरी बॉल, हाँ गलत शॉट, गलत शॉट। नहीं 2011 की बात है, ये मोहाली में हुआ था जो। अच्छा पहले उन्होंने किसी पीर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान जीत रहा है, वो सबक रंग है, पता नहीं क्या लिंक जोड़ा, हम थोड़ा सा खुश हो गए कि ना पाकिस्तान ने जीतना है। एंड में जाके क्या हुआ, ये उसने आगे से पेशेंट को ये कर दी कि वहाँ पे जी गिलानी जा रहा है, गिराजम जा रहा हारेगा, और फिर हुआ भी पैटर्न में कि वहाँ जाके फिर पॉलिटिक्स हुई तो पाकिस्तान हार गया। फिर उसने फुटबॉल के मैचेस भी लगाने, फिर ऐसा हुआ कि उसने मुझे खुद बताया कि मेरे से ये पर्टिकुलर गुनाह हुआ है, फिर मेरे पास जो आया बता ना ये कैद खत्म हो गया मेरे इस गुनाह की वजह से। मैंने कहा ऐसे भी होता है, मैंने कहा फिर उसने अपना मुझे बताया, मैं इधर जाहिर नहीं करूँगा क्या वो गुनाह था, फिर उसने मुझे बताया मेरे से ये हुआ है, उस वजह से जो मेरे कलंदर पाक थे वो तो पर्दा फरमा गए, उनके आगे जो थे उन्होंने, वो उनका लाडला था ना बेसिकली, बचपन से उनकी दुआ से ये हुआ था। तो आया तो उसने फिर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी इसकी कि ये गुनाह हुआ था, उसके बाद से होना बंद हो गया, तो अब मैं बिल्कुल पहले जैसा होगा, तब मुझे पहले जैसा हो गया। अच्छा पहले जैसा तो नहीं रहा ना, पहले जैसा तो पहले था, वो था ना। बहरहाल ये मुख्तलिफ स्पिरिचुअल कह लो स्टेट्स हैं या आईक्यू कह लो, स्पिरिचुअल आईक्यू है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। समझ ये नहीं लगती हिंदू लोग सब कुछ कर रहे हैं, हाँ रसूलुल्लाह कह दें क्या उनका जाता है, मोहब्बतें मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं वो उनमें से जो भी प्योर होता है, प्योरिटी हासिल करना चाहता है फर्दर, उसे पता होता है। मुझे आजकल 1-2 क्रिश्चियन ख़वातीन हैं, वो माशाल्लाह ये तक मुझे बता देती हैं कि ये जिस बंदे से आपने सुबह जिससे आप बात कर रहे थे, जो पेशेंट इस वक्त आपके पास फ़ोन पे बता रही थी, साहिवाल से फ़ोन आया कि ये जो पेशेंट आपके पास बैठा हुआ है ना, इसको मेडिकली वैसे आप ऑपरेशन ही कराएं, ये ऑपरेशन इसका हल है, ठीक है, इसने ऑपरेशन से ठीक होना है। और अगर आप स्पिरिचुअली ही ठीक करना चाह रहे हैं ना, तो ये तो फिर आपको खुद अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी फ़लाँ चीज़ की। ये तो फिर आप देख लें ये आप क्या कर रहे हैं, तुम मेरे पाँव से ज़मीन नहीं निकलेगी कि यार ये कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये किधर से देख रहा है, कौन ये क्या कर रहा है। या एक काकी है वो कहती है ये स्पिरिचुअल स्टॉकिंग है, ठीक है। मैं उन्हें कहता हूँ अच्छा जी ठीक है, आप ही मान लेते हैं,
ٹھیک ہے. تو کچھ دن وہ بات پریشان ہوئے, کہتی ہے کہ وہ پیشنٹ مجھے انہیں سیئرز بھی کہتے ہیں, وہ پیشنٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ آپریشن کے بغیر کیا مطلب ہے, لیکن آپ بھی ٹھیک ہیں, یہ کیسے ٹھیک ہوا ہے, لیکن یہ بھی تو پتہ لگنا چاہیے. ٹھیک. تو پھر جب یہ چیز جو آنیسٹ بندہ ہوتا ہے وہ چیز مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا یہ چیز میرے علم میں نہیں ہے, یہ سارے علوم ہیں, یہ علم ہے. ٹھیک ہے, علم جہاں ختم ہو رہا ہے نا عشق ابھی وہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک, یہ سارے علوم شلوم علم شلم سارے جہاں ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک. اب پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے سکون کیوں نہیں ہے, میں یہ بھی کری یہ بھی کری یہ بھی سارا کچھ ہے میرے پاس, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ ایک میری انر سیٹسفیکشن نہیں ہے میرے پاس ایک خاص پیس نہیں ہے, وہ والی نیند نہیں مجھے آ رہی. ٹھیک ہے. تب انہیں کئی بار سرکار کے دروازے تک پہنچایا جاتا ہے, یا وہ بھی تب بھی ویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ خطرناک جگہ ہے, یہ اہم ہی نہیں ہے للو کسی, وہ بڑا ڈاڈا اس کام میں. ٹھیک ہے. جس دن وہ کہتے ہیں نا, کئی بار وہ کہتے ہیں کہ عمران کے بینک میں ہوتا تھا جب عمران یا EFU ہاؤس میں تھا, جو کرسچن لڑکا تھا یہ چائے والا, کتنی بڑی بلڈنگ ہے EFU ہاؤس, اس میں سارے میں وہ کینٹین والا وہ لفٹ پہ چائے دیتا جاتا آتا یاد. عمران صاحب کے پتہ نہیں یہ بتانے دیں گے مجھے کہ نہیں, لیکن وہ ان کے پاس یہ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھے, تو یہ ان کے آفس میں اس نے آ جانا, چائے ادھر رکھنی, باقیوں نے منگوائی ہوتی ان کے آفس میں, دروازے میں بیٹھ جانا, ان کو دیکھتے رہنا, انہیں کہنا محمد کون ہے, اور میں خیال بابا ہی ہے یار. اس نے بابا ہی سے بات کی تو بابا ہی نے کہا کہ ابھی اس کو عمر اس کی چھوٹی ہے جیسے بچے کی چھوٹی ہے. بابا جی نے انہیں سے ڈیل کیا, میں تو اس وقت یہ کیسز نہیں, انہوں نے جو بھی بتایا یا انہوں نے جو بھی کیا اس کو, تو وہ انہیں کہتا تھا مجھے بتاؤ محمد کون ہے, مجھے کیا یہ نظر کیا آتا ہے مجھے. اور جو کوئی دوسرے مذہبی مائنڈیڈ بیچ میں وہاں بھی جو آفس میں لوگ ہوتے تھے, انہوں نے کہنا کلمہ پڑھاؤ نو, پڑھا لیں گے کلمہ جی تو پڑھنا آئے گا, دل دا کلمہ تو نے پڑھ لیا, پڑھ لے گا وہ بھی اگر وقت آئے گا, لیکن ہم یہ کام تو نہیں کرنے بیٹھے ہیں. وہ تو جس کا نصیبہ ہوگا خود آ جائے گا, جو دل سے آئے گا وہی قائم رہے گا, جس کو جب وہ لانا چاہیے. پیار تو وہ کرتے ہیں یار, ہم سے زیادہ کرتے ہیں ان میں سے کئیوں کی. میں آپ کو وہ سنواتا ہوں, یہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں ان کی شعر و شاعری, ان کے ایک دو شاعر حضرات تو وہ پڑھ بھی رہے ہیں کسی مشاعرے میں, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد صرف تمہارے نہیں ہیں ہمارے بھی ہیں. ٹھیک ہے. بابا گرو نانک سکھوں میں سے آئے ہیں. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان